بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر دو مادے رکھے ہیں، دو صفتیں ہیں. ایک صفت ہے اچھائی، دوسری صفت ہے خرابی. ہر انسان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں. بعض خوش قسمت انسان وہ ہوتے ہیں جن کی خرابیوں پر ان کی اچھائیاں غالب ہوتی ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی خرابیاں ان کی اچھائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اچھائیاں کم ہوتی ہیں، خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، خرابیاں کم ہوتی ہیں. ہر انسان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اچھائیاں بھی خرابیاں بھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھائی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے لوگوں نے اچھائی کا معنی الگ الگ رکھ لیا ہے، اور اپنے اچھے ہونے کا معیار خود طے کر لیا ہے.
اور یہ سوچ لیا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے لہذا میں اچھا ہوں۔ اب ہر انسان میں خوبیاں الگ الگ ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ میرا رنگ بڑا خوب جاذب نظر ہے، گورا اور چٹا ہوں، میں خوبصورت اور حسین ہوں، لہذا میں سب سے اچھی ہوں، یا سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میرا رنگ فیر ہے، میرا کلر فیر ہے، میں اچھا ہوں، میرا کلر فیر ہے، میں اچھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھے آنکھ دیے ہیں، رنگ روپ اچھا ہے، رنگ بھی اچھا ہے، روپ بھی اچھا ہے۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں سب سے اچھا یا اچھی ہوں کیونکہ میرے آنکھ ناک بڑے اچھے ہیں، میرا رنگ روپ بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہائٹ اور پرسنالٹی دی ہے، خد و خامت اچھی ہے، جسم اور جسامت اچھی ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھی ہوں، کیونکہ میرا جسم اور جسامت انتہائی متوازن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تعلیم میں ترقی عطا فرمائی، عروج دیا، بلندی دی، تو اب ان کو یہ بیماری لگ گئی کہ میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میں وکیل ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں۔ تصور یہ ہے کہ میں اچھا ہوں۔ کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کی دکان اچھی ہے، کسی کا کاروبار ہے تو کسی کی گاڑی اچھی ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ میرا مکان اچھا، میری دکان اچھی، میرا کاروبار اچھا، میری دولت زیادہ، ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میں اچھا ہوں۔ ہر انسان اچھا ہونے کا پیمانہ الگ الگ بنا لیا ہے۔ میرے خیال میں اچھا ہوں، آپ کے خیال میں آپ اچھے ہیں۔ ہر آدمی اچھا ہونے کا ایک پیمانہ بنا لیا ہے، اور اچھا ہونے کا معیار خود طے کیا ہے کہ اس وجہ سے میں اچھا ہوں، یا ہم اچھے ہیں، یا ہمارا گھر اچھا ہے، یا ہمارے بیوی بچے اچھے ہیں، میں اور میرے بچے اچھے ہیں۔ کیوں؟ بولے یہ خوبیاں ہیں ہمارے اندر، میرے بچوں کا رنگ روپ اچھا ہے، میرے بچوں کا جسم متوازن ہے، میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، میرا مکان اچھا ہے، میری دکان اچھی ہے، میری گاڑی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرا گھر ویل فرنش ہے، میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، میرے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، تو کیا ہوا؟ بولے میں سب سے اچھا ہوں۔
یہ معیارات آپ اور میں طے کر لیے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اچھے ہیں. دوسرے بولے دوسرے ہم سے کمتر ہیں، ہر اعتبار سے کمتر ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے بہتر ہیں اور برتر ہیں. یہ ایک معیار ہے جو ہم لوگوں نے قائم کر لیا ہے، اور اسی معیار کی وجہ سے ہم کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، کسی کو عزت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، کسی کو احترام کے قابل نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یا ان کے پاس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی ہمارے پاس ہے، یا کوانٹٹی میں اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہے. لہذا ہم نے طے کر لیا کہ یہ ہم سے کمتر آدمی ہے. پھر آپ بولے میں بہت بہتر آدمی ہوں. یہ ایک نشہ ہے ذہنوں کے اوپر، اور یہی نشہ انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے آدمی، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. اور جب یہ غرور اور تکبر ذہن پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اندر سے ادب ختم ہو جاتا ہے، ادب باقی نہیں رہتا، کیونکہ ذہن و دماغ پر غرور چھایا ہوا ہے کہ میں آپ سے ہر چیز میں بہتر ہوں. اور جب بہتری کا تصور ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک قسم کا غرور اور ایک قسم کا نشہ ذہن پہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی مغرور ہو جاتا ہے. اور جب آدمی مغرور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے سب سے پہلے ادب ختم ہو جاتا ہے، ادب باقی نہیں رہتا. خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ اور ان کے بچوں میں یہ صفت بہت پائی جاتی ہے. ماں باپ کے ذہنوں پر بھی دولت کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، اور اسی نشے میں سوار، وہ نشہ جو سوار ہوتا ہے، اپنی اولاد کو تربیت بھی ویسے ہی دیتے ہیں کہ بیٹے تم سب سے بہتر ہو، ہمارا مکان سب سے اچھا، ہماری گاڑی سب سے اچھی، ہمارا گھر سب سے اچھا، ہم سب سے اچھا کھانے والے لوگ، ہم سب سے اچھا پہننے والے لوگ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے اور بچے دونوں اسی نشے میں چور ہیں، اور ذہن و دماغ پر ایک غرور، ایک تکبر چڑھا ہوا ہے کہ ہم بہتر ہیں. اب ہم بہتر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کمتر ہے. اب جب کمتر اور بہتر کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو ایک غرور آدمی کو ادب سے محروم کر دیتا ہے، ادب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اکثر ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں. مالداروں کا حال بھی
اور ان کی اولادوں کا کے اخلاق بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہتر ہونے کا معیار جو ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے لہذا میں بہتر ہوں، یہ چیز میرے پاس ہے لہذا میں بہتر ہوں، فلاں کے پاس فلاں چیز نہیں ہے لہذا وہ کمتر ہے، یہ جو معیار ہم نے طے کر لیا ہے، کیا یہ دین و شریعت کا قائم کردہ معیار ہے یا ہمارا اپنا بنا لیا ہوا اصول ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو قابل غور ہے. یہ بہتر ہونے کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں آیا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا جو روگ اور بیماری لگ گئی ہے، کیا یہ دین اور اسلام کی تعلیم ہے یا پھر دوسروں سے بہتر ہونے کا جو روگ ہم کو لگا ہوا ہے یہ ہمارا اپنا لگا لیا ہوا روگ ہے یا دین و شریعت نے بتایا ہے؟ دین و شریعت نے نہیں بتایا. یہ دین و شریعت نے نہیں بتایا تمہارا گھر سب سے اچھا ہے لہذا تم ان سے بہتر ہو، تمہارا رنگ روپ اچھا ہے لہذا تم فلاں سے بہتر ہو، تم دولت مند ہو لہذا تم فلاں سے بہتر ہو، تمہارا مکان اور تمہاری دکان، تمہارا کاروبار، تمہاری ڈگریاں فلاں سے زیادہ ہے لہذا تم فلاں سے بہتر ہو. یہ معیار شریعت نے نہیں مقرر کیا. یہ پیمانے ہم نے قائم کر لیے ہیں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، ہم فلاں سے بہتر ہے. بیوی کو الگ نشہ ہے، شوہر کو الگ نشہ ہے، اولاد کو الگ نشہ ہے، اور ہر ایک کے ذہن و دماغ پر یہی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. شریعت کی زبان میں اسے خود بینی کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اسے خود ستائی کہتے ہیں. اپنی تعریف کر لینا، اپنے آپ کو دیکھ کر اترانا، اپنے آپ کو دیکھ کر اکڑنا، یہ خود بینی ہے، ایک خود ستائی ہے. اپنی تعریف کر لینا، یہ بیماری سے تو شاید کوئی بچا ہوا ہے. میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا، میرا کاروبار ایسا، میں ایسا، میری دولت ایسی، میں ایسا، میرے بچے ایسے. تعریف ہو رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ میں خود کر رہا ہوں. کس کی تعریف کر رہے ہیں جناب؟ اپنی. یہی بات شیطان نے اللہ سے کہی تھی جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں کرتا. پوچھا کیوں نہیں کرتا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پورے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کھڑا رہا. اللہ نے پوچھا جناب آپ کھڑے ہوئے ہیں کیا بات ہے؟ سجدہ نہیں کرتے؟ ہم نے حکم دیا. بولے نہیں کرتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بولے میں ان سے بہتر ہوں اور بہتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا لہذا میں سجدہ نہیں کرتا. جس کا مزاج یہ ہو
کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، یہ ابلیسی مزاج ہے، یہ مزاج ابلیسی ہے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ تو آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ میں بہتر ہوں، میری فیملی بہتر ہے، میرے بچے بہتر ہیں، میرا گھر بہتر ہے، میرا کاروبار بہتر ہے۔ بہتر سمجھتے تو اچھا ہوتا، لیکن دوسروں کو کمتر سمجھنے کا جو روگ لگا ہوا ہے یہ خطرناک ہے۔ اور آج کی نسل کے ذہن و دماغ میں ماں باپ نے کوٹ کوٹ کے بٹھا دیا ہے کہ ہم ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم پرانے شہر میں نہیں نئے شہر میں رہتے ہیں، نئے شہر میں بھی بہت اونچی اونچی جگہوں پر رہتے ہیں۔ لہذا ہمارا دوسروں سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس مال ہے بیٹے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہے ہیں، نتیجتاً ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پراؤڈ بھر رہا ہے، غرور، تکبر بھر رہا ہے، اور یہ غرور اور تکبر ہماری نسلوں کو بے ادب بنا رہا ہے۔ مالدار بھتیجا غریب چچا کی عزت نہیں کرتا، مالدار بھانجا غریب ماموں کا ادب نہیں کرتا، غریب خالہ اور غریب پھوپھو کا کوئی ادب ان کے اندر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر احساس برتری ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ دوستو، یہ جو معیار ہم نے قائم کر لیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسلوں کو آپ سڑکوں اور بازاروں میں دیکھیے، 2 پیسے کا ادب ان کے اندر نہیں پایا جاتا، 2 پیسے کا ادب ان کے اندر نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اگر انہیں 0 نمبر بھی دیا جائے تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے۔ کوئی ادب نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے تو غرور سکھایا، ہم نے تو تکبر سکھایا۔ جو چچا کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا وہ پڑوسی کی کیا عزت کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بڑا، جس کو احساس ہے کہ میں بڑا ہوں، چاہے وہ احساس مالداری کی وجہ سے ہو، دولت کی وجہ سے ہو، تعلیم کی وجہ سے ہو، عہدے کی وجہ سے ہو، عزت اور شرافت کی وجہ سے ہو، یا عمر کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے، اگر اس کے اندر یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے سے کیا فرما رہے ہیں؟ اس بڑے سے فرما رہے ہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے پیش نہیں آتا،
بڑا ہے نا بھائی، اس سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرو، چھوٹوں کے ساتھ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ تم بڑے ہو، بڑا ہے تو پھر ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہو، کیونکہ آپ بڑے ہو، آپ بڑے ہو، اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو آپ کام کے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، رحمت و رافت کا اس کا مزاج نہیں ہے، درگزر کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، معاف کرنے کی عادت نہیں ہے، غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی اس کی طبیعت نہیں ہے۔ بڑے ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ چیخیں، چلائیں، گالی بکیں، جھڑک دیں، دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہ رکھیں، یہ بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے بڑا ہونے کی علامت یہی سمجھ لیا، شوہر بیوی پہ چلائے، سسرا بہو پہ چلائے، باپ اولاد پہ چلائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر برس پڑے، کیا ہے میں بڑا ہوں۔ ارے تم نے آج تک بڑے ہونے کے آداب ہی نہیں جانے کہ بڑے ہونے کے آداب کیا ہے۔ بڑے ہونے کے آداب کیا ہیں؟ بڑوں کو اللہ کے نبی نے کیا ادب سکھایا، وہ ادب ہی آپ نے نہیں سیکھا، صرف ایک روگ لگا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جناب آپ صرف عمر میں بڑے ہو گئے ہیں، باقی سب چیزوں میں آپ چھوٹے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، بچے تھے۔ حضور کوئی کام بول دیتے، انس جاؤ یہ لے آؤ، جاؤ وہ لے آؤ، جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس سے فلاں چیز لے آؤ، یہ چھوٹے چھوٹے کام حضرت انس کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ ہوتا ایسا تھا کہ یہ حضور کی خدمت سے نکلتے کسی کام کے لیے، راستے میں بچے کھیلتے ہوئے ملتے تو بچپن ان کو کھینچ کے ادھر لے کے چلے جاتا، بچپن تھا تو یا تو کھڑے ہو کے کھیل دیکھتے رہتے یا کھیلنے والوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے، حضور ادھر انتظار کرتے رہتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال کے طویل عرصے میں، اس لمبے عرصے میں ایسی غلطیاں مجھ سے کئی بار ہوئی ہیں بچپن کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا، یا یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں کیا بھی نہیں فرمایا، کیوں نہیں کیا بھی نہیں فرمایا۔ چھوٹوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا سلیقہ اللہ کے نبی نے امت کے سامنے پیش کیا کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کیسا برتاؤ چھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گالی دے دینا چھوٹے کو یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے، بے عزت کر دینا چھوٹے کو یہ آپ کے بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نمک اور مرچی کے زیادہ ہونے پر بہو پر برس پڑنا یا بیوی پر چلانا یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے۔
لیکن ہم نے اسی کو مرد ہونے کی علامت سمجھی. بولے صاحب جتنا چلاؤ گے اتنی دھاک بیٹھے گی. یہی تصور ہے, یہی تصور ہے, یہی تو وجہ ہے کہ بڑھاپے میں ساس سسرے کو چھوڑ کے بہویں الگ ہو جاتی ہیں. کئی بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ہماری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ذرا ہمارے بیٹے کو سمجھائیے, ذرا ہمارے بچے کو سمجھائیے, ذرا ہماری بہو کو سمجھائیے. کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ طاقت, یہ قوت, یہ دولت, یہ صحت سب کچھ ختم ہو کے میں بوڑھا ہو جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا, اور ایک دن ان کی مجھے ضرورت پڑے گی, ایک دن مجھے ضرورت پڑے گی. جو انسان طاقت اور قوت کے زمانے میں اگر کسی پر ظلم کیا, زیادتی کیا, بات بات پر جس کے اوپر برس پڑا, جس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا, جس کے آنے اور جانے کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑا رہا, جن کی خوشیوں کا, ان کی زندگی کی آزادی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا, ماں سے ملنے کے لیے بہو کو تڑپا دیا, اس کے گھروں کی اور خاندان کی خوشیوں میں جانے کے راستے میں یہ سد سکندری بن کر کھڑا رہا. اب بوڑھا ہو گیا, اب بوڑھی ہو گئی, اب کہتے ہیں کہ صاحب ہماری خدمت کیجیے. کس احسان کے صلے میں آپ کی خدمت کی جائے, کس احسان کے صلے میں؟ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا تھا کہ آپ کی طرف توجہ کی جائے. دوستو, سورج تمتماتے ہوئے نکلتا ہے لیکن پلپلا ہو کے ڈوب جاتا ہے. نکلتا تو تم تراخ کے ساتھ ہے, 12 بجے نگاہیں نہیں ملا سکتے اس سے, لیکن شام ہوتے ہوتے پیلا پڑ جاتا ہے. دولت, جوانی, طاقت, عہدہ, تعلیم, ڈگریوں کا نشہ, بہرحال ایک وقت آتا ہے اتر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بڑوں سے یہ فرمایا, چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رحم کرو ان کے ساتھ. ہمیشہ سوچو دوستو, جو بات غصے سے بولی جاتی ہے وہ نرمی سے بھی بولی جا سکتی ہے. جو بات گرج کر چمک کر بولی جاتی ہے وہ پیار سے بھی بولی جا سکتی ہے. ارے اور ترے کے ساتھ بولی جا سکتی ہے, وہ بات آپ کے ساتھ بھی بولی جا سکتی ہے. آپ کہہ کر بھی بولو, غصہ آپ کہہ کر بھی کیا جا سکتا ہے بنسبت یہ کہ ارے اور ترے کے ساتھ کیا جائے. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مفتی اشرف علی صاحب, میں نے زندگی میں چھوٹوں سے بات کرنے کا اتنا بہترین سلیقہ میرے زندگی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کبھی تم کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا. جب بھی چھوٹوں سے بات کرتے تو آپ سے بات کرتے, شاگردوں سے جسے وہ پڑھاتے تھے. چاہے تو وہ جوتے سے پیٹ سکتے تھے, اتنا حق وہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے کسی طالب علم سے, کسی شاگرد سے, تم سے کبھی بات نہیں کی, بلکہ ان کے پاس پڑھے ہوئے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے. وہ ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ ہم نے نہیں سنا, تم کہاں سنو گے.
کتنے اعلیٰ اخلاق. بابا ادھر آئیے، یہ لب و لہجہ، اور اس میں ایسی مٹھاس، چاہے کتنے غصے میں ہو بابا سے کم کا لفظ نہیں، آپ سے چھوٹا لفظ نہیں. یہ کردار ہے. آج یہ الفاظ ہمارے بچے نہیں سن رہے ہیں ہماری زبانوں سے، ہمارے بچے نہیں سن رہے ہیں. پڑوسی کیا سنے گا؟ ہماری بستی کے بچے کیا سنیں گے؟ ہمارے خاندان کے بچے کیا سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یؤخر کبیرنا، چھوٹوں سے فرمایا جس کے اندر بڑوں کا ادب نہ ہو. بڑوں سے فرمایا چھوٹوں کے ساتھ رحمت و رافت، شفقت و محبت کے ساتھ پیش آؤ. اور بڑوں سے فرمایا، چھوٹوں سے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، ادب کرو بڑوں کا. کیا آج ہم اپنے بچوں کو ادب سکھا رہے ہیں؟ باپ ماموں کے خلاف بولتا ہے، ماں چچا کے خلاف اکساتی ہے، ماں پھوپھی کے خلاف ہے، ہماری پھوپھی خالہ کے خلاف ہے، ماں چچا کے خلاف بولتی ہے، ماں پھوپھی کے خلاف بولتی ہے، اور ہماری دادی اور ہماری پھوپھی ہماری نانی کے خلاف، ہماری مامی کے خلاف، ہماری خالہ کے خلاف. یہ ہے بڑوں کا احترام جو سکھایا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں. بڑوں کا ادب کیا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہے، آج ہماری نسل نہیں جانتی ہے. ہماری نسل غرور جانتی ہے، ہماری نسل تکبر جانتی ہے. ہماری نسل نے وہی سیکھا ہے. ہم دولت مند ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہمارا باپ امریکہ میں رہتا ہے، ہمارا باپ سعودی میں رہتا ہے، ہمارا باپ گلف میں رہتا ہے، ہم مالدار لوگ ہیں. لہذا خاندان کے بڑے اور چھوٹے سب مل کے ہماری عزت کرو، اور کر بھی رہے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں. لوگ دین اور شریعت نے جو باتیں سکھائی ہے وہ سب بالائے طاق ہو گئی، اور عزتیں انسان کی کسی اور چیز کی وجہ سے ہو گئی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی مالدار کی عزت صرف مال کی وجہ سے کرنا، کسی بھی مالدار کی عزت مال کی وجہ سے. بہت سے لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے، مالدار کو دیکھتے ہی اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جیسا کہ انہیں مرنے کے بعد آدھا مال ان کو ملنے والا ہے، یا وصیت کیا ہے ان کے نام پر. اتنا امپریس مالدار کو دیکھتے ہی، کیا ہے صاحب، ارے لکھپتی ہے انہوں، تو آپ کو کتنا دے رہے ہیں، آپ کو کتنا مل رہا ان کے پیسے میں سے؟ وہ کروڑ پتی ہے، ان کا گھر بنجارہ ہلز پہ ہے، ریڈ ہلز پہ ان کا اپارٹمنٹ ہے، تو آپ کو کتنا مل رہا جناب؟ بعض لوگ ذہنی طور پر مالداروں کی غلامی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، یہ دکاندار ہے، یہ زمیندار ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے، یہ چنی ہے. آپ ان سے ایسا امپریس، ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں گے. ارے تو کبھی باپ کے سامنے ہاتھ بن کے نہیں کھڑا، مالدار کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا؟ کبھی اپنے چچا کی عزت نہیں کیا، محلے کے مالدار کے سامنے عزت سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ دوسروں کے مال سے، دولت سے
جائیدادوں سے، زمینوں سے، زر سے اتنا امپریس. بہت سے لوگ ہیں ایسے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی مالدار کی عزت صرف اس کے مال کی وجہ سے کرنا. بیس کیا ہے؟ مال. عزت کی وجہ مال، احترام کی وجہ مال، جھک جانے کی وجہ مال. کاہے عزت کر رہے ہیں؟ بولے بہت پیسے والے ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار نہیں بتایا ہے عزت کرنے کا. حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضیلت لعربی علی العجمی علی العجمی علی العربی ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا بالتقوی. آپ کو مجھ پر جو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد، تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، دیانتداری کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر. اس لیے نہیں کہ آپ مالدار ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ دولت مند ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ زمین اور زر کے مالک ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں. یہ بھی ایک روگ ہے آج کل، بڑے آدمی کا بیٹا. ہاں، مالدار کا بیٹا، ایم ایل اے صاحب کا بیٹا، ایم پی صاحب کا بیٹا، مولانا صاحب کا بیٹا، پیر صاحب کا بیٹا، مفتی صاحب کا بیٹا، یہ بھی ایک نشہ ہے، اس کا بھی ایک غرور ہے. نتیجتاً ادب سارا ختم ہو گیا. لیکن دوستو یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو بڑا چھوٹوں کے ساتھ محبت، شفقت، پیار، رحم دلی، معاف کرنا، درگزر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور جو چھوٹا بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا. بڑا سخت جملہ ہے یہ، جملہ بڑا سخت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے. جس کے اندر یہ دو خوبیاں نہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور بڑوں کا ادب جس کے اندر نہیں ہے، بولے ہم گروہ ہے مسلمانوں میں، وہ کھڑے کے لائق آدمی نہیں ہے. اس لیے دوستو اچھے ہونے کے جو پیمانے ہم نے مقرر کیے ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. میں مالدار ہوں، میں بہتر ہوں تم سے، میرا مکان اچھا ہے لہذا میرا ادب کرو. ارے مکان میں تو رہ رہا، ادب میں کیوں کروں؟ میرے کو رکھتے رہا، ادب کرو. بھئی احسان تو کر، پھر آئے احسان کا بدلہ دیا جائے گا. رہتے آپ ہیں جناب مکان میں، عزت میں کروں آپ کی؟ گاڑی میں آپ پھرتے ہیں، عزت آپ کی میں کروں؟ دکان آپ کی، پیسے آپ گھر لے جاتے ہیں اور عزت میں آپ کی کروں؟ آپ رہتے ہیں امریکہ میں، لندن میں، گلف میں، جاب کہیں، آپ باہر سے آئے تو جھک کے میں آپ کے پیٹ میں منڈی ڈالوں؟ کیوں؟ ارے میں تو آسٹریلیا میں رہتا ہوں، میں گلف میں رہتا ہوں، میں سعودی میں رہتا ہوں. کیا ہے آپ وہاں کے پرنس ہے؟ کون ہے آپ وہاں کے؟
آپ ہے کیا وہاں پہ؟ ایک نشہ ہے دماغوں کے اوپر. آپ کی حیثیت کھول کے رکھی جا سکتی ہے. آپ وہاں پہ کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، تمہاری حقیقت کھول کے رکھی جا سکتی ہے. کس حال میں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسی زندگی تم لوگوں کی ہے، اس کو کھول کے رکھا جا سکتا ہے. لیکن نشہ ہے ذہن و دماغ پر. ایک دوسروں پر برتری جتانے کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ میں کا گھر خالی ہے. دوست، فرعون کو بھی یہی بیماری تھی. اس نے تو اللہ کے مقابلے میں کہہ دیا تھا کہ میں بہتر ہوں. ابلیس نے حضرت آدم کے مقابلے میں کہا تھا میں بہتر ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر نہیں، اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھو. بہتر نہیں، کمتر سمجھو. بزرگوں کے احوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوچتے تھے اس آدمی کو دیکھ کر جو بے نمازی ہوتا تھا، دینداری کچھ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اسے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ فرمایا پتہ نہیں کل میدان محشر میں اس کی کون سی ادا پر اس کی مغفرت ہو جائے گی اور کون سی غلطی پر میری پکڑ ہو جائے گی، نہیں معلوم. اس لیے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. جب تک میری بخشش نہ ہو میں اس سے بہتر کیسے ہوں گا؟ میں کیسا بہتر ہوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اپنے انجام کا. اگر اللہ اسے معاف کر دیا اور مجھے پکڑ لیا تو میں کہاں کا بہتر رہا؟ وہ تو جنت میں چلے گیا، میں دوزخ میں چلے گیا. اس لیے دوستو ہر انسان سے اپنے کو کمتر سمجھو. چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، بڑوں کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ کرو. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، سونے کے نوالے کھاؤ، غرور مت کرو. لوگوں پر اپنی بڑائی مت جتاؤ، اپنی اولاد کو مغرور مت بناؤ، اپنی اولاد کے ذہنوں میں برتری کا احساس مت پیدا کرو. یہی وجہ ہے کہ آج کی نسل کو بازاروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، خاندانوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نشہ ہے دماغوں کے اوپر، ایک نشہ ہے ذہنوں کے اوپر. اس کے نتیجے میں ان کے اندر سے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کا ادب ختم ہو گیا. یہ نشہ کون چلا رہے ہیں؟ یہ نشہ کون پلا رہے ہیں؟ ماں باپ. نتیجتاً پھر ایک دن آئے گا، وہ کہتے ہیں نا سانپ کا بچہ سپولا، آج چھوٹا ہے دودھ پلاؤ گے، پلاؤ دودھ، اور یہ بڑا ہو کر آپ کو ڈسے گا. یہ ڈسے گا آپ کو. آج چچا کو ڈسنے والا کل باپ کو ڈسے گا، آج خالہ اور پھوپھی کو ڈسنے والا کل ماں کو ڈسے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بے ادبی کا سبق اسے پڑھایا ہے. تو پریکٹیکل آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے خدا بند قدوس ہم سب کو اخلاق عالیہ سے مزین فرمائے اور اخلاق سلیمہ اور اوصاف حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.